پھر یہ جو مضمون ہے اللہ کے ناپسندیدہ، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ڈر بھی سناؤ اور خوشخبریاں بھی سناؤ، تو ساتھ ہی ہے اللہ کے پسندیدہ۔ یہ الفی کا مضمون ہے، پہلے ناپسندیدہ اور اب پسندیدہ۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت 195۔ نیکی کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے 5 وقت کی نماز ادا فرما، مہینے بھر کے روزے رکھ اور نیک کام کر، اور نیک کام کر۔ ہم صرف نمازی کو نیک کہتے ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ اصل میں جو آپ عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، یہ آتی ہے تعلق باللہ میں، اس کو کہتے ہیں عبادات، پرے کہتے ہیں اسے۔ مگر جو آپ دوسری مخلوق کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے، اس کا دکھ دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں، اس کی مشکلات میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کو اپائے کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ اخلاق ہے، وہ نیکی ہے۔ وہ جب آپ کریں گے نا تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہو جائیں گے۔ یہ تو اپنی جگہ فرض کر دیا اس نے آپ پہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا۔ مگر نیکی جب آپ مخلوق کے ساتھ بہتری کے کام کریں گے تو پھر آپ نیک ہو جائیں گے۔ پھر توبہ کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اب توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ملگامیٹ کر دیا ہے معافی اور توبہ کو۔ معافی یہ ہے کہ جو مجھ سے سابقہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، میرے اکاؤنٹ سے، میرے کھاتے سے انہیں محو کر دے، انہیں مٹا دے، تو مجھے بخش دے۔ اور توبہ یہ ہے آپ مستقبل کے لیے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو میں برے کام کرتا رہا ہوں اب نہیں کروں گا۔ برے کاموں کا ترک کرنا اور اس کا پرومس کرنا توبہ ہے، اور جو کام آپ نے غلط کیے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیونکہ لکھے گئے ہیں، آپ کے پرچے میں تحریر ہو گئے ہیں، وہ اللہ سے درخواست کرنی ہے معافی کے لیے کہ انہیں میرے حساب سے مٹا دے۔ تو توبہ کرنے والے یعنی کہ جو آئندہ کے لیے برے کام ترک کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ان کو دوست رکھتا ہے۔ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت 222۔ لباس بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، گھر بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو۔ پاکیزگی، طہارت اس کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کا مال جیب میں ہو، کپڑے بہترین سفید ہوں، کلف لگا ہوا ہو، ان کو پسند نہیں کرتا۔ مال بھی پاکیزہ ہو، ذہن بھی پاکیزہ ہو، لباس بھی پاکیزہ ہو، پاک صاف رہنے والے، پر گندہ ذہن والے نہیں، ان کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، آل عمران آیت نمبر 146۔ جنگوں کے حوالے سے بھی قرآن اس پر بھرا پڑا ہے۔ جو مستحکم ہو کر استقلال کے ساتھ جم کے جنہوں نے لڑائی کی، جد و جہد کی، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اگر آج آپ مسلمان ہیں اور کل کو آپ اسلام سے باہر ہو گئے تو آپ کا مسلمان ہونے کا پیریڈ ضائع ہو گیا۔ جب تک آپ استقلال کے ساتھ اپنے دین پر جڑے نہیں رہیں گے اور جمے نہیں رہیں گے، تب تک آپ اللہ کے دوستوں میں نہیں ہوں گے۔ جو بھی آپ اچھائی اپنا لیں اس کو مستحکم کر لیں، بڑی چھوٹی کا سوال نہیں ہے۔ خوبی اور کمال کو چپٹ جانے کا نام ہے، اس کو اپنا لو، چپٹ جاؤ۔ استقلال بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، آل عمران آیت نمبر 159۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آئیں جی تھوڑے کو متے اللہ سن لوے۔ جب متے کا لفظ استعمال کر رہے ہو، اللہ کبھی نہیں سنے گا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، مانتا ہے، میری بخشش کرتا ہے، میری دعائیں قبول کر کے میرے حالات بدلتا ہے۔
وہ بھروسے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو کہتے ہیں اچھا یار دعا کر کے دیکھ لو شاید کام ہو جائے۔ شاید کام والوں کو تو پورے دھتکار دیتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو مجھ سے مانگتے کاہے کو؟ بھروسہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ المائدہ سورۃ نمبر 42۔ انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ملازمین کے ساتھ ہے، پارٹنر کے ساتھ ہے، گاہک کے ساتھ ہے، خریدار کے ساتھ ہے، ملازم کے ساتھ ہے، افسر کے ساتھ ہے، ادارے کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ ہے، سسٹم کے ساتھ۔ انصاف کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ انصاف کا مطلب ہے جو جس کا رائٹ ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ یقیناً انصاف نہیں کر رہے۔